ولی من الذل وکبرہ تکبیرا ونشهد ان سیدنا ونبینا وسندنا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، عن ابی الدرداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یقول انا اللہ لا الہ الا انا مالک الملک وملک الملوک قلوب الملوک فی یدی وان العباد اذا اطاعونی حولت قلوب ملوکہم علیہم بالرحمہ والرأفۃ وان العباد اذا عصونی حولت قلوبہم بالسخط والنقمۃ فسامهم سوء العذاب فلا تشغلوا انفسکم بالدعاء علی الملوک ولکن اشغلوا انفسکم بالذکر والتضرع کی اکفیکم ملوککم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود و مالک نہیں، میں حکمرانوں کا مالک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. بادشاہان عالم کے دل میرے ہاتھ میں ہیں اور میرا قانون ہے کہ جب میرے بندے میری اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں تو میں ان کے حکمرانوں کے دلوں کو رحمت و شفقت کے ساتھ ان بندوں پر متوجہ کر دیتا ہوں، اور جب بندے میری نافرمانی کا راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو میں ان کے حکمرانوں کے قلوب کو خفگی اور عذاب کے ساتھ ان بندوں کی طرف موڑ دیتا ہوں، پھر ان کو سخت تکلیفیں پہنچاتے ہیں. بس تم اپنے حکمرانوں کے لیے بد دعا میں مشغول نہ کرو، پھر تم اپنے کو حکمرانوں کے بد دعا میں مشغول نہ کرو، بلکہ اپنے کو میری یاد میں اور میری بارگاہ میں الہا و زاری میں، تاکہ تمہارے لیے کافی ہو جاؤں حکمرانوں کے عذاب سے نجات دینے کے لیے. محترم اور انتہائی قابل قدر معلمات اور وہ بچیاں جو دراسات سے آج فارغ ہو رہی ہے، اور وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس مجلس میں سننے کے لیے حاضر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے اوپر اس فضل، کرم، احسان کا شکر ادا کرے کہ آج کے فتنوں کے دور میں اور قرب قیامت کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نسبت قال اللہ اور قال الرسول سے جوڑی ہے، اور ایسی برکتوں والی مجلسوں میں ہمیں بیٹھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس اللہ کریم سے امید ہے کہ جس طرح انہوں نے ہمیں بیٹھنے اور سننے کی توفیق دی تو وہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے گا. میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بالخصوص جو بچیاں فاضلات ہو رہی ہے اور اب فارغ ہو رہی ہے، ان کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ تو انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں، اور اس لیے کہ ان پر ایک ذمہ داری پڑنے والی ہے. اور باقی معلمات ہیں، ان کے لیے بھی اس میں بہت سارے دروس ہیں، اور جو اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں آئی ہوئی ہے، امید ہے کہ ان کے دامن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فائدے کے موتی ڈالیں گے. تو آپ دائیں بائیں آگے پیچھے سے بالکل اپنے آپ کو کاٹ لیں، یوں سمجھے کہ آج ہم ایک کھلے میدان میں ہیں، اور نہ دائیں کچھ ہے نہ بائیں کچھ ہے، نہ آگے نہ پیچھے، کچھ بھی نہیں ہے. میرے دائیں بائیں کوئی بیٹھا بھی نہیں ہے. بس میں تو اللہ کے در پہ حاضر ہوئی ہوں اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، اسی کہ موت کا کوئی پتہ نہیں کہ موت کس وقت سر پہ آ رہا ہے، اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھی ہوں. تو اگر اس دھیان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو امید ہے جس طرح میرے بھائی مولانا فضل سبحان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے
آپ کے سامنے اپنی گفتگو رکھی، میں اسی کو لے کے تھوڑا سا آگے چلوں گا انشاءاللہ۔ تو ان کی گفتگو ماشاءاللہ مجھے ویسے بھی پسند ہے، اور آج کی گفتگو تو اور بھی اس مناسبت سے بہت ہی پیاری اور اعلیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، عمل میں، صحت میں، عزت میں، اولاد میں اپنی شان کے مطابق برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ساری ضرورتوں کو اپنے غیب سے پورا فرمائے، اور ہر قسم کے حوادث سے اللہ حفاظت فرمائے۔ تو خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقٌ عَنْ طَبَقٍ۔ اس آیت پر میں تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انسانی زندگی مرحلہ وار چینج ہوتی ہے، گھنٹوں کے حوالے سے بھی چینج ہوتی ہے، منٹوں کے حوالے سے بھی چینج ہوتی ہے، سیکنڈوں کے حوالے سے بھی چینج ہوتی ہے، دنوں کے حوالے سے بھی چینج ہوتی ہے، مہینوں اور سالوں کے حوالوں سے بھی چینج ہوتی ہے۔ اسی طرح زمانے کے حوالے سے بھی انسانی زندگی میں چینجنگ آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ اسی طرح انسان اگر اپنی پیدائش سے لے کے اب تک اور آپ کے بعد قیامت تک ان مراحل پر غور کرے تو زندگی کے ہر لمحے پر یہ ایک سٹیج سے دوسرے سٹیج کی طرف بڑھتا ہے، جاتا ہے۔ یہ تو ایک لمبی گفتگو ہے، لیکن میں خلاصے کے طور پر آپ کی طرف موڑنا چاہوں گا، خصوصاً جو بچیاں فارغ ہو رہی ہیں۔ آپ کی زندگی کا پہلا سٹیج سیکھنا تھا، آپ نے سیکھ لیا۔ اب دوسرا سٹیج آپ کی زندگی کا شروع ہوا سکھانا۔ پہلے سٹیج سے آپ دوسرے سٹیج پہ آ گئے۔ سیکھنا یہ امر لازم ہے، اور سکھانا یہ متعدی ہے۔ تو پہلے سٹیج پہ لازم اپنے ذات کے لیے ہوتا ہے، اور متعدی جو ہوتا ہے وہ اوروں کے لیے ہوتا ہے۔ تو پہلے سٹیج پہ آپ صرف اپنی ذات کے لیے لگے ہوئے تھے، تو ذمہ داریاں کم تھی، سختیاں کم تھی، سوچ و فکر کم تھا، پریشانیاں کم تھی۔ اب آپ دوسرے سٹیج میں داخل ہو رہے ہیں، جس سٹیج کو متعدی کہتے ہیں، کہ جو کچھ آپ نے سیکھا اسے آپ نے اب آگے پہنچانا ہے، تو ذمہ داری بڑھ گئی۔ اور یہ بھی ایک فطرت نے نظام دیا ہے کہ ہر پہلا سٹیج وہ دوسرے آنے والے کے مقابلے میں کمزور ہوتا ہے۔ جس طرح انسان دنیا میں ہے تو دنیا میں انسان کمزور ہے، عاجز ہے، ضعیف ہے، ناتواں ہے۔ لیکن یہ انسان جب اس سٹیج سے گزر کر اور آخرت کی دو منزلوں کو پار کر کے برزخ اور حشر کو جب یہ جنت میں جاتا ہے، تو جنت میں جانے سے پہلے اس کو جسم اتنا لمبا چوڑا مضبوط جسم عطا کیا جائے گا جیسے کہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کا۔ تو جس طرح جسم قوی ہوگا اس طرح روح بھی اسی طرح قوت والی ہوگی۔ روح جسم کے اعتبار سے ہوتی ہے، برداشت پھر روح نے کرنا ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ جو روح ہاتھی میں ہے وہ چینٹی میں نہیں۔ ہاتھی جتنے بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے تو چینٹی اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی روحانی قوت کم ہے، روح اس کی کمزور ہے۔ جسم بڑھتا ہے تو روح میں قوت بڑھ جاتی ہے، تو وہ زیادہ وزن اٹھانے کے قابل نہیں۔ بالکل اسی طرح
جب بچہ معصوم ہوتا ہے تو اس کا روح بھی معصوم ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ بڑھتا ہے تو اس کا روح بھی ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا ہے۔ تو جب بچہ پہلے سٹیج سے دوسرے سٹیج میں آتا ہے تو اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، جسمانی قوت میں، تو اس کی روحانی قوت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور بالخصوص امام بخاری رحمہ اللہ، جن کی کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک عظمت بخشی ہے، ان کے مزاج کو دیکھا جائے تو وہ یہاں اس حوالے سے بہت سارے نکات دیتا ہے کہ یہ فارغ ہونے والی بچیاں اور بچے ان کی اب آگے ذمہ داری کیا ہے اور کرنا کیا ہے۔ پہلے تو ہم سیکھنے کے ماحول میں تھے، اب وہاں ہماری حیثیت کچھ اور تھی، ہم پر لوگوں کی نظر کم اٹھتی تھی، معاشرہ ہم سے کم سیکھتا تھا، ہمارے گھر کے ماحول پر ہمارا اثر کم ہوتا تھا، ہمارے دائیں بائیں کے لوگ ہمیں کم محسوس کرتے تھے۔ لیکن اب جس ذمہ داری کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اب معاشرے کی نگاہیں ہماری طرف اٹھ گئی ہے، اب گرد و پیش کا ماحول ہمیں دیکھیں گے، اب گھر کا ماحول بھی ہماری طرف متوجہ ہوا، اسی کی ذمہ داری بڑھ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ بھی جو پہلے تھی اب اس سے بڑھ گئی، ذمہ داری بڑھ گئی۔ والدین اس کمزور بچے کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں کہ وہ ہو کمزور اور بوجھ زیادہ ہو، بلکہ کبھی کبھار تو دیکھا گیا ہے کہ اس کے کمر پہ اگر کوئی بھاری چیز ہو تو پیچھے بوڑھا ابا ہاتھ بھی رکھ لیتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے۔ تو ربا کا بھی یہی سنت ہے، بلکہ اس سے 70 گنا زیادہ، کہ اسے ہمارے ضعف کا علم ہے، بوجھ بڑا بھاری ہے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، بڑا وزنی ہے، بڑا بھاری ہے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، بڑا وزنی ہے، آسمان نہ اٹھا سکا، بڑا وزنی ہے، زمین نہ اٹھا سکا، بڑا وزنی ہے، پہاڑ نہ اٹھا سکا۔ اور جس طرح مجھ سے پہلے، چونکہ میں آج آپ کی اس مجلس میں ایک بات کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں تو میں اس حوالے سے جان کر نام لے رہا ہوں، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا فضل سبحان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس لیے کہ ان کو اجازت مل گئی ہے، صرف ان کی دستار بندی باقی ہے۔ تو اس ضمن میں آپ سے یہ بھی گزارش کرنی ہے کہ یہ طالبات، یہ معلمات اور یہ اور جتنے بھی خواتین موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے استفادہ بھی حاصل کریں، ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی کریں، اور یہ جس طرح سمجھائے اس کو سمجھے اور اس کو اپنا رہبر و رہنما سمجھے، اس لیے کہ یہ ہمارا سلسلہ سند کے اعتبار سے بلا انقطاع یہاں سے شروع ہوتا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، تو یہاں ایک نقطے کے طور پر چونکہ آپ فارغ ہو رہے ہیں، آپ سے بہت سارے گرد و پیش کی بچیاں، دائیں بائیں کی عورتیں، مائیں بہنیں بعض اوقات کچھ سوالات کریں گی، تو کم از کم کچھ نکات تو آپ کے ذہن میں ہو۔ تو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اگر پہاڑ اس قرآن کو برداشت نہ کر سکا، کر بھی نہیں سکتا، اس پہ اگر قرآن رکھا جائے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے، پاش پاش ہو جائے، تو یہ انسان نے کیوں کر برداشت کر لیا؟
تو اس کی سادہ سا جواب اس کا یہ ہے، علمی جوابات تو بہت ہے لیکن سادہ سا جواب اس کا یہ ہے کہ سورج کی روشنی، جب سورج بالکل اپنے جوبن پہ آ جائے تو اگر کوئی اسے آنکھ ملانا چاہے تو آنکھ نہیں ملا سکتا، اگر کوئی اس کے نیچے بیٹھ جائے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بھاگنے پر مجبور ہو جائے گا، وہ سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، سورج کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس میں تمازت، اس میں تپش، اس میں حرارت اور گرمی اس قدر ہے جو انسانی برداشت سے باہر ہے۔ لیکن جب سورج کی یہ روشنی چاند کے سینے سے گزر کر باہر آتی ہے تو چاند کا سینہ اس سورج کی تپش، تمازت اور گرمی اور ہیٹ اپ کو اپنے سینے میں ٹھنڈا کر لیتی ہے۔ جب یہاں سے یہ ہو کر باہر آتی ہے، اب یہ چاند کی روشنی سے مزہ بھی آتا ہے، اس سے صحت بھی بنتا ہے، اس سے دیکھا بھی جا سکتا ہے، اس سے فائدہ بھی لیا جا سکتا ہے، اس سے لوگ بھاگتے نہیں ہیں۔ بالکل یہی سمجھے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام ہے، بحمدہ ہے، العظیم ہے، سارے صفاتی نام رب العالمین کے ان دو جملوں میں جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ کے صفات یا جمالی ہے اور یا جلالی، تو اللہ کا جلال اور جلال برا کلام، چونکہ وہ جلالی ذات ہے تو کلام میں بھی جلال ہے۔ اب وہ جلالی کلام جب پیغمبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے پہ نازل ہوا اور آپ کی زبان اقدس پر آپ کے سینے سے نکل کر زبان پر جاری ہوا، اب وہ جلالی کلام سینہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمالی بن کر باہر نکلا۔ پہاڑ اس لیے برداشت نہ کر سکا کہ وہ تجلی طور پر جب پڑی تو وہ ریزہ ریزہ ہوا، پہاڑ اس لیے برداشت نہیں کر سکا کہ رب نے فرمایا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْيَةِ اللَّهِ، اس لیے کہ وہ تجلی جلال کی تھی۔ لیکن جب رب نے اپنے بندوں پر کرم کرنے کا ارادہ کیا، رب نے اپنے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، رب نے اپنے بندوں کی مغفرت کا فیصلہ کیا، رب نے اپنے بندوں کے ساتھ اظہار محبت کرنا چاہا تو اپنے اس جلالی کلام کے لیے سینہ مصطفی کا انتخاب کیا جو بمثل چاند کے جلالی کلام کو اپنے سینے میں لے کر ٹھنڈا، نرم اور لطیف بناتا ہے اور اس کے بعد وہ زبان مصطفی سے نکلتا ہے۔ تو آج 5 سال کا معصوم بچہ، 8 سال کا معصوم بچہ اور 10 سال کا معصوم بچہ بھی اسے آسانی سے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ میری بیٹیوں، میں گزارش کر رہا تھا کہ اب آپ ایک نئے دور میں گزر رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ جب تک مدرسے میں تھے تو سال میں 1-2 بار آپ کا امتحان ہوتا تھا۔ اب جب آپ مدرسے سے فارغ ہو گئے، آپ کی دوپٹہ پوشی ہو جائے، آپ کے سر پہ دستار آ جائے، تو وہاں تو سال میں 1-2 بار امتحان ہوتا تھا، یہاں دن میں 2-3 بار آپ کا امتحان ہوگا۔ ماں امتحان لے گی، ابا امتحان لے گا، شادیاں ہو جائے تو شوہر امتحان لے گا، اولاد ہو جائے تو بیٹے اور بیٹیاں امتحان لے گی، قرب و جوار میں رشتہ دار ہے وہ امتحان لیں گے، ماحول اور معاشرہ امتحان لے گا۔ تو جس طرح سال میں 2 امتحانوں کے لیے آپ اس طرح تیاری کرتی تھی کہ آپ دائیں بائیں کے ہر کام سے بے خبر رہتی تھی، تو آج اگر آپ کے ذمے اتنا بڑا کام پڑا کہ دن میں 2-3 امتحان آپ کے لیے جانے لگے تو اس کے لیے آپ کو کتنی تیاری کی ضرورت ہے؟ اس کے لیے آپ کو اس سے بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے۔ تیسری بات کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کرم کا معاملہ کر کے ہمارا انتخاب کر دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم انتخاب خداوندی کا لاج رکھتے ہوئے، میں یہاں آ کے اکثر ایک جملہ کہتا ہوں
کہ اگر اللہ نے ہمارا انتخاب کر لیا ہے تو ہم کم از کم انتخاب خداوندی کا لاج رکھ لیں، ہم اس اللہ کے انتخاب کا لاج رکھ لیں۔ میں اکثر یہاں آ کے ایک جملہ کہتا ہوں کہ صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے جسم کے 17 ٹکڑے کروائے، صحابہ نے پیغمبر کی محبت میں اپنے بچوں کو یتیم کروایا، اپنی عورتوں کو بیوہ کروایا، اور اللہ کی قسم حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا چھوٹ رہی ہے لیکن زبان پہ نعرہ مستانہ فزت و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے۔ کیا تھا؟ تو میری بیٹیوں، میری آپ سے یہاں آ کے ایک گزارش ہے کہ ہم ان صحابہ کے نام لیوا ہیں، وہی صحابہ ہمارے امام ہیں، وہی ہمارے مقتدا ہیں، وہی ہمارا راستہ ہے۔ اگر وہ پیغمبر کی محبت میں جسموں کو کٹوا سکتے ہیں تو اگر میں بیوی ہو کے پیغمبر کی محبت میں شوہر کو راضی رکھوں، میں بیٹی ہو کر پیغمبر کی محبت میں والدین بہن بھائیوں کو راضی رکھوں، میں ساس بن کر نبی کی محبت میں اپنی بہو کو راضی رکھوں، میں جیٹھ بن کر نبی کی محبت میں اپنی دیورانی کو راضی رکھوں، میں ماں بن کر پیغمبر کی محبت میں اپنی اولاد کو راضی رکھ لوں، میں استانی بن کر نبی کی محبت میں اپنے شاگردوں کو راضی رکھ لوں، تو میرے خیال میں یہ اس انتخاب کا لاج ہوگا۔ جو میرے بس میں ہیں وہ میں کر لوں، پھر جو میرے بس میں نہیں ہیں وہ اللہ چھوڑتا نہیں ہے۔ فرمایا ایک دیوبند کے ایک بزرگ تھے، تکے ہارے ہوئے گھر میں پہنچے، کانا سامنے لایا گیا، نمک کم یا تیز تھا، پریشان ہوئے کہ مجھے بھوک بھی ستا رہی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، کانے میں یا تو نمک زیادہ ہے یا تیز ہے۔ غصہ آیا اور غصے کے عالم میں وہ کچھ کہنے لگا، لیکن فوراً ضبط کیا، چونکہ تعلق تھا، نسبت تھا کسی اللہ والے سے، کہ کوئی نہیں، اللہ کی بندی ہے، اسے معاف کر دو۔ فرمایا جی انتقال کے بعد اس وقت کے کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا اللہ نے مغفرت فرما دیا۔ فرمایا کس وجوہ کی بنیاد پر؟ اللہ رب العالمین براہ راست مخاطب ہوئے اور مجھے کہنے لگے میرے بندے تو سمجھے گا تو نے 20 سال بخاری پڑھایا ہے وہ تیری مغفرت کا سامان بنا، تو سمجھے گا تو نے 40 سال قرآن کی تفسیر پڑھائی ہے وہ تیری مغفرت کا سامان بنا، نہ نہ نہ، تو تکا ہارا گھر آیا، تیرے سامنے کانا رکھا گیا اور کانا تیرے مزاج کا نہیں تھا، تجھے غصہ تو بہت آیا لیکن تو نے دل میں سوچا اللہ کی بندی ہے، کوئی نہیں، معاف کر لیتا ہوں۔ میرے بندے اگر تو نے اپنی بیوی کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کیا تھا، آج میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے معاف کر دیتا ہوں۔ تو اگر ہمارے اوپر یہ ذمہ داری پڑتی ہے میرے بیٹیوں، اور میرے شوہر کے ساتھ کسی بات پر انبن ہو گیا، شوہر کی طرف سے کوئی زیادتی ہو گئی اور میں نے اسے اللہ کا بندہ سمجھ کر معاف کر دیا، تو سمجھو کہ میرے بخشش کا سامان ہو گیا۔ میں ساس ہوں، میری بہو نے کچھ اس طرح کی غلطی کی جس پر مجھے غصہ آیا اور میں نے اسے اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا، اللہ کی قسم میرے مغفرت کا سامان ہو گیا۔ تیسری بات کہ جب اللہ نے اتنی ذمہ داری ڈالی ہے اور ہمیں پہلے سٹیج سے دوسرے سٹیج میں داخل کر لیا، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال رہے گی، لیکن اس اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے دو چیزیں ہیں۔ یہاں آ کے بندہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو مولانا نے کہہ دی، اس کو تھوڑا سا میں کھولوں گا، دوسری بات میں کہنے لگا ہوں۔ اس میں پہلی چیز حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ آدمی جس کے دل میں
ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، عجب ہوگا، بڑائی ہوگی، اور یہ کبر کو پیغمبر کونین نے آج سے 1450 سال پہلے ذرے سے تعبیر کیا ہے۔ اس کے ذرہ ہی ہوتا ہے، قربان جاؤں، آج کی سائنسی دنیا میں ذرہ ایٹم کو کہتے ہیں، تو دیکھنے میں تو وہ بہت باریک ہوتا ہے، لیکن جہاں گرتا ہے تباہی مچا دیتا ہے۔ تو فرمایا کبر کا یہ ذرہ بھی دیکھنے میں بڑا باریک ہوتا ہے، اور بعض وقت تو نظر بھی نہیں آتا جب تک کہ کسی اللہ والے کی نگاہیں نہ پڑ جائے۔ لیکن جس طرح وہ مادی ایٹم کا ذرہ دیکھنے کے لیے تو خوردبین چاہیے، لیکن جس جگہ پڑ جائے تو وہاں تباہی مچ جاتی ہے، ہلاکتیں ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح دل کے خرمن میں، دل کی بستی اور بازار میں اگر کبر کا ایک ذرہ گر جائے تو سارا کیا کرایا ہلاک اور تباہ ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا علم سب سے پہلے عالم کو گھیرتا ہے، تکبر سب سے پہلے عالم کو گھیرتا ہے۔ ذی علم اس کا تکبر بہت خطرناک ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر کبر عابد کو گھیرتا ہے، عبادت کرنے والے کو، اور تیسرے نمبر پر کبر حسن کو گھیرتا ہے، اور چوتھے نمبر پر کبر حسب و نسب کو گھیرتا ہے، اور پانچویں نمبر پر کبر منصب اور عہدے کو گھیرتا ہے، اور چھٹے نمبر پر کبر قوت اور جوانی، اس سے کبر پیدا ہوتا ہے۔ تو پہلا نمبر کبر کا یا عجب کا وہ علم ہے۔ تو اب یہاں سے ہمیں ایک مسئلہ ملا کہ اگر ہم اپنے علم کو اپنے نجات کا ذریعہ بنانا چاہتے ہیں، میرا علم میرے اور میرے گرد و پیش کے ماحول کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، اور نجات کا ترجمہ بھی آپ نہیں سمجھتے ہیں، اس کو میں کھولوں گا تو اس سے لمبا وقت لگے گا، لیکن میں صرف نقطے کے طور پر آپ کو اشارہ کر دوں، ماشاءاللہ آپ نے اتنے سال پڑھا تو آپ سمجھ جائیں گے۔ نجات کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جس کو نجات مل جائے آخرت کے اعتبار سے، تو دنیا کی زندگی میں راحت، عافیت، سہولت، خوشحالی، غنا، رافت، مودت، عزت، یہ ساری چیزیں دنیا میں اسے عطا کریں گے، اس شخص کو اللہ آخرت میں نجات عطا فرماتے ہیں۔ تو اگر ہماری چاہت ہے کہ ہمارا یہ علم ہمارے اور ہمارے گرد و پیش کے ماحول کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے، تو اس کے لیے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو جائے، ہمیں اپنی فکر لگ جائے۔ غالباً جلال الدین رومی فرماتے ہیں، چو خدا خواہد کے ما یاری کند، اللہ پاک فرما رہے ہیں، رومی کہتا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں چو خدا خواہد کے ما یاری کند، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو تم میں سے اگر کوئی شخص مجھ سے یاری کرنا چاہے کہ میں اس کا یار بن جاؤں، میل مالا راہ ازاری کند، تو میری طرف آنے کا راستہ ایک ہی ہے، وہ رونا دھونا ہے، عاجزی ہے، تواضع ہے، انکساری ہے۔ اور شیرازی نے تو اس سے بھی بڑا جملہ کہا، وہ تو کہتا ہے کہ تواضع، عاجزی، انکساری یہ تو عالم کا لباس ہے، یہ تو فقیہ کا لباس ہے، یہ تو اللہ والے کا لباس ہے، اور یہ لباس ایک لباس جسم کو پہنایا جاتا ہے اور ایک لباس دل کو پہنایا جاتا ہے۔ تو عالم، فقیہ، اور جتنا اس کا شان، مقام اور مرتبہ زیادہ ہو، اتنا اس کا لباس عاجزانہ، متواضعانہ اور فقیرانہ
قلبی اعتبار سے، جسمی اعتبار سے نہیں کہہ رہا، جسمی اعتبار سے سمجھا دوں ایک اشارہ کر کے۔ علامہ رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تاکہ اشکال باقی نہ رہے، رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت آپ ہر وقت زرق برق لباس میں ہوتے ہیں اور قیمتی جوتے اور قیمتی لباس میں ہوتے ہیں، جبکہ حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ایک فقیرانہ لباس میں ایک دھوتی اور ایک کمزور سی قمیص اوپر اوڑھی ہوئی ہوتی ہے اور اسی طرح گزارتے ہیں۔ تو حضرت نے جواب فرمایا کہ علامہ قاسم نانوتوی قاسم العلوم والخیرات، وہ اس کی ہستی بہت بڑی ہے، وہ بڑے شان والے ہیں، میں اس تک تو نہیں پہنچ سکتا، اور میرا یہ انداز اس لیے ہے کہ میرا رات دن مقابلہ انگریز سے ہوتا ہے، اور انگریز کی مثال کتے کی ہے۔ کتا جب بھی بندے کے قریب آتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پاؤں کو دیکھتا ہے، تو میں قیمتی جوتے اس لیے پہنتا ہوں کہ یہ کتا جب میرے قریب آئے تو اس کی نظر میرے جوتے پہ پڑ جائے تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر وہ اس میں ہمت نہیں ہوتی ہے بات کرنے کی۔ تو میں چونکہ سیاسی میدان کا آدمی ہوں، جہادی میدان کا آدمی ہوں، اس لیے میں یہ لباس پہنتا ہوں۔ اب یہی آدمی، توجہ سے سنیں، یہی آدمی ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ کیسے اللہ والا ہے، اس کی تو جھوپڑی بھی نہیں ہے، اور دوسرا طبقہ کہتا ہے یہ کیسے اللہ والا ہے، یہ تو محلات میں رہتے ہیں۔ بھائی اللہ والا بننے کے لیے جھوپڑی اور محل ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا تخت ہوا پہ چلے تب بھی اللہ والا ہے، اور اس نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہو تب بھی اللہ والا ہے۔ اس لیے میں نے لباس قلبی سے تعبیر کیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، یہ لباس دل کا ہے۔ تو وہی شخص حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کے پاس گئے، حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کا قصہ سنایا، تو حضرت نے فرمایا کہاں گنگوہی اور کہاں میں، کہاں اس کی تقوی کا کیا حال ہے، وہ کس مقام پر ہے۔ میں نانوتوی اس لباس کو پہن کر اپنی دل کی حفاظت نہیں کر سکتا، میں نانوتوی اس لباس کو پہن کر اپنے دل کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ قربان جاؤں گنگوہی کو وہ مقام اللہ نے عطا کیا ہے۔ قاسم نانوتوی فرماتے ہیں کہ اس زرق برق لباس میں بھی اس کا دل محفوظ ہے، وہ تو بہت اعلیٰ مقام والے آدمی۔ تو ظاہری لباس کچھ ہوتا ہے۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا، ایک باندی نے ایک اللہ والے کے ساتھ 10 سال گزارے۔ 10 سال کے بعد اسے اس باندی نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دے، میں جانا چاہتی ہوں۔ تو اللہ والے نے پوچھا کیوں؟ تو اس باندی نے کہا کہ میں نے سنا بھی اور دیکھا بھی کہ اللہ والے تو ہر وقت مشقت میں ہوتے ہیں۔ اب وہ نہ سمجھی نا، مشقت قلباً، جی ہاں یہاں ذرا اشکال پیدا ہوتا ہے تاکہ ختم ہو جائے، بچیاں ہیں پڑھنے والی۔ مشقت قلباً، مشقت قلباً، کبھی کبھی قالباً بھی۔ اس سے زیادہ مشقت کیا ہوگی کہ دل کر رہا ہے دیکھو لیکن یہ نہیں دیکھ رہا، دل پہ آرے گزارتا ہے، دل کر رہا ہے کہ جواب دو، بولو نہیں بولتا، دل کر رہا ہے کہ اس مجلس میں بیٹھو نہیں جاتا۔ جب اس کے دل پہ چیرے لگتے ہیں اور دل زخمی زخمی ہوتا ہے، خون خون ہوتا ہے، تو شاہ صاحب کا جملہ کروڑوں سے زیادہ قیمتی، فرمایا سورج جب صبح کو نکلتا ہے تو اپنے گرد و پیش کے ماحول میں بالکل نیچے کی سمت میں زیادہ ہیٹ اپ اور گرمی کی وجہ سے اس ماحول کو خون آلود کر دیتا ہے، لال و سرخ کر دیتا ہے۔ تو افق کا وہ حصہ جب سورج کی اس تپش و تمازت کو برداشت کر لیتا ہے تو اللہ افق کے اس حصے سے سورج کو طلوع فرما دیتے ہیں۔ فرمایا میرا بندہ جب کائنات کی اس ہیٹ اپ اور تپش کو اپنے دل میں برداشت کرتے کرتے خون کر لیتا ہے اور دل کے افق کے کناروں کو لال کر دیتا ہے، تو اس افق سے میں کائنات کا سورج طلوع کرتا ہوں، دل کے افق سے پھر میں اپنی معرفت کے سورج کو طلوع کر دیتا ہوں۔ تو اس باندی نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دے۔ پوچھا کیوں؟ کہا میں نے جو سنا یا دیکھا وہ تو یہ ہے کہ اللہ والے اکثر مشقت میں ہوتے ہیں، میں تو جب سے آئی ہوں آپ زرق برق لباس میں ہوتے ہیں، مرغن کانے ہوتے ہیں، اور میں نے آپ کو دیکھا نہیں کسی اس طرح کی حال میں۔ تو حضرت نے ایک آہ بھری اور کہا میرے پشت سے میرا قمیص اٹھا دو۔ اب جب ان کے پشت سے قمیص اٹھایا گیا تو اس کے پشت پر اتنا بڑا ناسور تھا،
اس وقت بھی اس سے پیپ بہہ رہا تھا. کہا بیٹا 10 سال سے یہ ناسور ہے, آپ کو پتہ چلا؟ وہ تائب ہو گئی. تو میری بیٹیوں میں بات کر رہا تھا, گزارش کرنے لگا تھا کہ علم یہ چیز چونکہ یہ متکبر سے آیا ہوا ہے, یہ اس متکبر قادر مطلق کی ذاتی چیز ہے. یہاں ایک جملہ بھی عرض کر دوں, بعض اللہ والوں میں کبھی کبھی مستی آتی ہے, تو کسی نے پوچھا بایزید سے کہ آپ کی مستی تو ہمیں اس طرح لگتا ہے کہ گویا آپ کے اندر تکبر آ گیا ہے. اللہ فرمایا نانا یہ تکبر نہیں ہے, اس کبیر کی کبریائی جب دل میں گھستی ہے تو اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو علم کے ساتھ تکبر ہے. اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مشہور جملہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ علم سرافہ کبر ہے. تو جس طرح ایک جنگل میں 2 شیر نہیں رہتے, تو علم سرافہ کبر ہے. سینے میں کبر ہوگا تو یہ داخل نہیں ہوگا. جتنا سینہ کبر سے خالی ہوگا, میں کچھ نہیں, میرے پاس کچھ نہیں, میرا کچھ نہیں, جتنا سینہ کبر سے خالی ہوگا اتنا علم کو جگہ ملتا جائے گا. پیالے میں اگر جگہ گنجائش جتنی ہوگی تو اتنی چیز اس میں بات دوسری جائے گی. تو جب تک اس میں کبر بھرا ہوا ہوگا, عجب بھرا ہوا ہوگا, میں عالمہ ہوں, میں فاضلہ ہوں, میں نے یوں پڑھا, میں تہجد گزار ہوں, میں دعا کرتی ہوں, میں تسبیح پڑھتی ہوں, میں فلان سے بیت ہوں, جب تک میں یہاں کے میں ایک جملہ کہتا ہوں, کسی بزرگ کسی اللہ والے نے دروازے پہ دستک دی, ان کا اپنا ایک الگ سا نظام ہوتا ہے, جو عشق و مستی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو ہم نہیں سمجھتے کہ کوئی زمانہ گزرنے کے بعد شاید آپ سمجھ جائیں. دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی, کون؟ کہاں میں. تو کہا دفع ہو جاؤ, میں تو اندر ہے, میں تو اندر ہے, تو اگر تو بھی میں ہے تو پھر دفع ہو جاؤ. تو 10-15 سال پھر کسی اللہ والے کے ساتھ دل پہ اللہ اللہ کی ضربیں لگائی, رگیں لگائی, اس کے بعد دستک دی, اندر سے آواز آئی, کون؟ کہا تو پھر دروازہ کھلا. سبحان اللہ. تو علم کے ساتھ چونکہ تکبر نتی ہے, اور تواضع عالم کا لباس ہے. وہ شیخ شیرازی فرماتے ہیں, تواضع زی گردن فراسان کوست, گداگر تواضع کند خوئے اوست. فرمایا کہ تواضع تو ذیشان کا لباس ہے, عالم کا لباس ہے, عابد کا لباس ہے, اور اس کی پہچان یہ ہے, یہ جو جھکا ہوا ہے, یہ جو درخت کی شاخیں جھکی ہوئی ہے, یہ پتہ بتا رہی ہے کہ یہ بری ہوئی ہے. تو یہ جو جھکا ہوا انسان جا رہا ہے, امی کے سامنے جھکی ہوئی ہے, شوہر کے سامنے جھکی ہوئی ہے, بھائی کے سامنے جھکی ہوئی ہے, ابا کے سامنے جھکی ہوئی ہے, بس بہن کے سامنے جھکی ہوئی ہے, ساس ہے تو بہو کے سامنے جھکی ہوئی ہے, بہو ہے تو ساس کے سامنے جھکی ہوئی ہے. یہ بات یہ پتہ بتلا رہی ہے, دلالت کر رہی ہے کہ یہ جو جھکاؤ ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ اندر سے بری ہوئی ہے. اور جب کوکلی ہو جاتی ہے, اللہ مجھے عجیب بات یاد آ گئی. الحمدللہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میری بیٹیاں انتہائی توجہ سے سن رہی ہیں. ایسے موقع پہ اس طرح کی بات کا یاد آ جانا. فرمایا ایک دیہاتی آدمی کہیں جا رہا تھا تو فٹ بال گراؤنڈ سے گزرا, بڑی قیمتی بات یاد آ گئی, اللہ کی قسم. میرے خیال میں نے اپنی پوری لائف میں یہ پہلی بار سنا رہا ہوں. اور ایسے موقع پر یہ جو جھکاؤ ہے نا, جھکاؤ, یہ پتہ بتا رہی ہے کہ یہ اندر سے بھرا ہوا ہے. اسی کی جس درخت پہ کچھ نہیں ہوتے تو وہ آسمان تک چلا جاتا ہے, لیکن اگر اس کی شاخوں کو دیکھو تو وہ خالی ہوتا ہے, اور رعب بڑا ہوتا ہے, آسمان تک جاتا ہے. اور جو درخت بھرا ہوا ہو اس کی شاخوں کو لکڑیاں لگانی پڑتی ہے کہ شاخیں ٹوٹ نہ جائے. تو ایک دیہاتی کئی
شہر آیا، چلتے چلاتے فٹ بال گراؤنڈ پہنچا، دیکھا بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں، اسے تو نہیں پتا، ایک بچہ فٹ بال کو لات مار رہا ہے وہاں، دوسرا مار رہا ہے وہاں، تیسرا، وہ پریشان ہو گیا اور ایک بچے کے پاس آ کے بیٹھ کے کہنے لگا کہ اس بیچارے کا کیا قصور ہے، تم سارے اس کو لاتوں سے پیٹ رہے ہو، اس کا قصور کیا ہے؟ تو بچے نے سادہ سا جواب دیا، کہا اس کا ایک قصور ہے، یہ اندر سے خالی ہے۔ جی اندر سے خالی، جس دن یہ اندر سے بھر جائے گا کیا مجال اسے کوئی ٹوکر دے۔ صحابہ اندر سے بھرے ہوئے تھے، وہ دنیا کو تو ٹوکر دیتے تھے، ٹوس چیز دوسرے کو ٹوکر دیتا ہے اور کوکلے چیز کو ہر آدمی ٹوکر دیتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تیسری بات کہ ہمارے اندر تواضع پیدا ہو جائے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ہم دوسرے سٹیج میں داخل ہو گئے۔ اب دوسرے سٹیج میں ہماری ذمہ داری متعدی ہو گئی، سب کی نگاہیں ہماری طرف ہو گئی۔ اب لوگ دیکھیں گے کہ اس بچی نے 4 سال میں، 5 سال میں، اتنے سال میں کیا سیکھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، پنجاب میں تھا میں خانے وال میں، ایک بزرگ آیا، مجھے پنجابی آتی بھی نہیں ہے، تو اس نے اپنے بچے کو بٹھایا علم سیکھنے کے لیے۔ عالم بننے کے بعد وہ فارغ ہوا، آیا، باپ کی جو توقع تھی وہ نہیں پوری ہو رہی تھی، پریشان آیا تو وہ کہنے لگا، اس کا انداز ذرا سنیں، آپ یقین کریں اس نے میرے کلیجے کو چیرا تھا جس وقت وہ جملہ کہہ رہا تھا۔ مجھے کہا پیر صاحب میں کیا کروں، بچہ پڑھیا تو ہے کڑیا نہیں۔ یعنی وہ کہہ رہا تھا کہ میرے بچے نے پڑھ تو لیا کہ یہ باپ ہے لیکن مجھے پہچانتا نہیں ہے، پڑھیا تو ہے کڑیا نہیں۔ تو کہ ایسا نہ ہو کہ میں علم سیکھنے کے بعد لوگوں کے راستے میں رکاوٹ بن جاؤں، اس میدان کی طرف آنے والوں کے لیے کئی دیوار نہ بن جاؤں۔ مجھے اللہ اس میدان کی طرف آنے والوں کے لیے راستہ بنائے، پل بنائے، تاکہ لوگ مجھے دیکھ کر اس میدان کی طرف بڑھے۔ میری عادتوں کو لوگ دیکھیں گے، میری فکر کو لوگ دیکھیں گے، میری سوچ کو لوگ دیکھیں گے۔ اس لیے میری بیٹیوں، میری آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ اپنے اندر تواضع پیدا کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں تواضع یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کو دوسرے انداز میں کسی نے کہا ہے کہ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ ایک جملہ یہ مشہور ہے، اس کے ساتھ میرا ایک جملہ ہے، جب تک بندہ خود ہی میں لگا رہتا ہے، جب تک بندہ خود ہی میں لگا رہتا ہے اس وقت وہ خدا کو نہیں پا سکتا، اس لیے کہ خدا اور خود کے درمیان اس کی خود ہی رکاوٹ ہے، اور جب یہ بندہ خود ہی سے نکل جاتا ہے تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ تو قریب ہے بندے سے، اللہ تو قریب ہے بندے سے۔ چلو یہاں ایک سوال بھی حل ہو جائے گا، اللہ تو قریب ہے بندے سے لیکن بندہ اللہ سے دور ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس لیے جو قرآن کریم میں وہ سجدے کی آیت کا آخری جو جملہ ہے، آپ اگر اس پہ غور کریں گے تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں آپ پہ کھل جائے گی، وہ یہ ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ۔ تو یہاں فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو جب اللہ اتنے قریب ہے تو پھر اس کا مطلب تو میں آج تک یہ سمجھ رہا تھا کہ میں بھی قریب ہوں، میں دور ہوں، مجھے قربت کے لیے گرنا پڑے گا۔ اب سمجھ گئے بات کو، اس آیات کے مفہوم کو سمجھ گئے؟ مجھے قربت کے لیے گرنا پڑے گا، میں قیام میں بھی قریب نہیں ہو سکتا جبکہ میری زبان پہ سبحان اللہ جاری ہے، میں رکوع میں بھی قریب نہیں ہو سکتا۔ ہاں رکوع میں اتنا ہو گیا کہ چونکہ قیام تو میں کھڑا تھا، یہ حالت اللہ کو پسند نہیں، لیکن مجبوری ہے انسان کی، پاؤں دیے ہے اس نے کھڑا ہونا ہے، نماز میں قیام فرض ہے،
لیکن اصل جو یہ ساری کہانی بنائی گئی ہے وہ سجدے کے لیے ہے۔ تو سجدے سے پہلے رکوع کروایا، رکوع اس لیے کروایا کہ یہ سجدے کے لیے تیار ہو جائے، اور جب یہ سجدے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، رکوع سے سر اٹھاتا ہے، تو قیام نے اس نے پورا قرآن پڑھا، لیکن رب نے جواب نہیں دیا کہ میں نے تیرے کلام کو سنا، لیکن جیسے ہی یہ جھکتا ہے اور کہتا ہے سبحان ربی العظیم اور سر کو اٹھاتا ہے، تو فوراً آواز آتا ہے میں نے تیری گفتگو سن لی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی پر تو یہ کہتا ہے اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ شکر ہے تو نے مجھ کمینے کی بات بھی سن لی۔ ولک الحمد تو اس لیے کہتا ہے، اللہم کو شریک کیے، یہاں 3 جملے ہیں، یہاں بھی مسئلہ سمجھو۔ اللہم ربنا ولک الحمد ایک جملہ، ربنا ولک الحمد 2 جملے، ربنا لک الحمد 3 جملے، تو جس میں الفاظ زیادہ ہوگے اس میں ثواب زیادہ ہوگا ایک، اور دوسرا یہ اللہم جو ہے جملہ اللہم اے میرے اللہ، اس جملے کے متعلق لکھا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے اللہم تو گویا یہ اللہ کے سارے صفاتی نام لے لیتا ہے۔ تو اس وقت ہمیں اپنے بزرگوں نے بتایا ہے کہ جب زبان پہ یہ جملہ ہو تو تصور یہ ہو، اللہم تصور یہ ہو اے اللہ میرے پاس کچھ نہیں، اللہم اللہ میری جولی میں کچھ نہیں، اللہم اللہ میری عبادت میں کچھ نہیں، ہاں ہاں بولو میرے بندے، تو یہ کہتے ہیں اللہم اے میرے اللہ میں تجھے تیرے 99 صفاتی ناموں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میری اس ادا کو قبول فرما۔ تو جب بندہ رکوع میں جاتا ہے، رکوع میں جانے کے بعد آپ نے توجہ کیا قیام میں اس نے پورا قرآن 1 رکعت میں ختم کر لیا، لیکن جواب نہیں آیا۔ یہ قیام اس لیے تھا، یہ سبحانک اللہم اس لیے تھا، اقرار کیا میں ناپاک ہوں، میں گندہ ہوں، سبحانہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، یہ میرے ابا ہے، اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں اس کا بیٹا ہوں، یہ جملہ اس میں چھپا ہوا ہے، یہ میرے استاد ہے، یہ جملہ چھپا ہوا ہے میں اس کا شاگرد ہوں، یہ میرے شیخ ہے، یہ جملہ چھپا ہوا ہے میں اس کا مرید ہوں۔ تو جب سبحانہ کا تو پاک ہے تو یہ جملہ چھپا ہوا ہے میں ناپاک ہوں، میں گندہ ہوں، میں کمزور ہوں، میں ضعیف ہوں۔ اب یہ اس نے اقرار کر لیا، اس اقرار کے لیے اب اللہ کی حمد و ثنا، قرآن کی تلاوت پڑھ رہا ہے، لیکن اب اس نے پریکٹیکلی اس شکل کو اختیار نہیں کیا، اس ضعف اور عاجزی والی صورت کو اختیار نہیں کیا۔ تو جب یہ اس صورت کو اختیار کرتا ہے، تیوری سے پریکٹیکل میں آتا ہے اور جھک جاتا ہے، تو اللہ کی محبت جوش میں آ جاتی ہے۔ کہتے سمع اللہ لمن حمدہ، میرے بندے تو نے کہا سبحان ربی العظیم، جی اللہ میری محبت کی قسم میں پیار سے سنتا رہا، سبحان اللہ، میں بڑے پیار سے سنتا۔ اچھا تو بندہ فرط مسرت میں آ کے کہتا اللہم اے اللہ تجھے تیرے 99 ناموں کا واسطہ، ربنا تو ہی تو میرا رب ہے، جس طرح تو میرے جسم کو پالتا ہے اس طرح تو میرے دل اور روح کو بھی پالتا ہے، میں کس طرح شکر ادا کروں، ادا تو نہیں کر سکتا، تیرے نبی نے یہ جملے دیے ہیں میں بھی وہی جملے ادا کرتا ہوں، لک الحمد۔ تو جو اس سجدے میں کرتا ہے رکوع سے، یہ وہ مقام ہے، وسجد وقترب، سجدے میں کہ میں تو تیرے قریب ہوں تاکہ تو میرے قریب ہو جائے۔ تو اگر بندہ، اور یہاں ایک اور بڑی قیمتی بات دیکھیے، یاد رکھے میرے بیٹھیوں، اٹھتے ہوئے کو کوئی اٹھاتا نہیں ہے، جی اٹھتے ہوئے کو کوئی اٹھاتا نہیں ہے، گرے ہوئے کو، پڑے ہوئے کو لوگ سہارا دے کے اٹھاتے ہیں۔ تو جو کڑا ہے اس کی طرف اللہ کی نظر نہیں جاتی، جو گر گیا، جس نے اپنے آپ کو گرا دیا، جس نے اپنے آپ کو جھکا دیا، اب عرشوں سے آواز آتی ہے میرے بندے تو میرے لیے جھکا ہے، میرے لیے گرا ہے، میرے عظمت کی قسم اب میری ذمہ داری ہے کہ تجھے ایسا اٹھاؤں کہ سب سے نمایاں نظر آؤ۔ یہ چوتھی بات ہو گئی کہ ہمارے اندر تواضع پیدا ہو جائے،
اور تواضع کب پیدا ہوگی؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ مجھے اپنی فکر لگ جائے۔ اپنی فکر پر میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا اپنا ان کے گھر کا ایک واقعہ سناتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ اپنی فکر کی مثال اس طرح ہے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میری بہن کو پیٹ میں تکلیف ہو گیا، اسی واقعے کے ضمن میں بڑا تکلیف تھا، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، تو ہم اسپتال لے آئے۔ اسپتال لانے کے بعد انتہائی توجہ سے سنیں، یہ آخری دو باتیں کر کے ختم کر رہا ہوں۔ ہم اسپتال لائے، ایمرجنسی میں تھے، اور وہ چیخ رہی ہے بھیا میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہے، اور رو رہی ہے اور چیخ رہی ہے۔ اتنے میں ایمرجنسی میں ایک ایمبولنس آیا، اور اس سے ایک نوجوان کو اتارا گیا جو خون میں لت پت تھا، جس کے اعضاء کٹے ہوئے تھے، سر سے خون، ہاتھ سے خون، وہ پورا وہ اس کا جو بستر تھا، اسٹریچر تھا، وہ خون آلود تھا، بھرا ہوا تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ میں نے اپنی بہن کو کہا، میری بیٹیوں ذرا انتہائی توجہ سے سنا، بڑے قیمتی شخص کا جملہ ہے، بڑا قیمتی جملہ ہے۔ فرمایا میں نے اس وقت اپنی بہن سے کہا کہ بہن یہ اپنے پڑوس میں دیکھو یہ کس حال میں ہے، وہ تو نہ چیخ رہا ہے، نہ چلا رہا ہے، نہ واویلا کر رہا ہے، نہ فریاد کر رہا ہے، اور آپ کے پیٹ میں درد ہے۔ آپ نے پورے اسپتال کو سر پہ اٹھائے ہوئے کہا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور مجھے کہا کہ بھائی اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہے نا۔ یہ جملہ لکھنے کے بعد آخر میں حضرت رو پڑتے ہیں کہ دیکھو اس کے اپنے پیٹ کا درد اتنا بڑا نظر آ رہا ہے، اتنا سخت نظر آ رہا ہے کہ دوسرے کے کٹے ہوئے اعضاء کی طرف بھی اس کی نگاہ نہیں جاتی۔ فرمایا اے انسان، اگر تجھے اپنی فکر لگ گئی تو تجھے اپنا ایک جھوٹ دوسرے کی رشوت سے باری لگے گا، تجھے اپنا ایک نظر دوسرے کی غیبت سے باری لگے گا۔ جب تجھے اپنے گناہ دوسرے کے گناہوں سے باری معلوم ہونے لگے تو سمجھو کہ آپ کو اپنی فکر لگ گئی۔ اور یہ چیز ادب سے پیدا ہوتی ہے کہ جب بندے میں ادب پیدا ہو جائے تو پھر اللہ دو نعمتیں دیتے ہیں، جو حاصل شدہ علم ہے اس پر اللہ عمل کی توفیق دے دیتے ہیں، اور جو آگے پڑھانے اور سکھانے کا وہ سیشن ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں۔ آخری جملہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، جو مولانا نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ آخری جملہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ انہوں نے آپ سے گزارش کی کہ ان بعض الظن اسم، آج ہمارے ہاں بالکل یہی صورتحال ہے کہ ہماری سوچ مثبت کی جگہ منفی ہو گئی ہے، اور سوچ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ یا تو آدمی کو جنت میں پہنچا دیتی ہے یا آدمی کو جہنم کے گڑھے میں۔ ہمارے معاشرے میں یہ منفی سوچ اتنا بڑھ گیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک عام سی بات ہے، اگر ایک آدمی گلاس میں پانی لائے اور گلاس میں پانی پورا بھرا ہوا نہیں ہو، کچھ کم ہو، تو یہ بات جو ہے نا ہماری زبانوں پر ایسے جاری ہے، چونکہ ہمارا سوچ مثبت نہیں، ہمیں کسی نے سوچ کے حوالے سے سمجھایا نہیں، تو ہم فوراً کہتے ہیں آدھا گلاس بھر کے لائے ہو۔ اب بھرے ہوئے کی ہم نفی کر رہے ہیں، بجائے اس کے اگر ہم یہ کہہ دیں کہ آدھا خالی ہے، لیکن ہم نے نہیں کہنا، جو ہماری سوچ جو غلط ہے۔ وہ آدھا بھرا ہوا تو ہے نا، لیکن ہم نے ضرب اسی پہ لگانی ہے۔ آدھا گلاس لائے ہو، دو آدمی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ سوچ ایک ایسی چیز ہے، انتہائی توجہ سے سنیں۔ گھر بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن گھر کے اندر لگا ہوا دروازہ اس کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے۔ دروازہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن دروازے کے مقابلے میں دروازے کو لگا ہوا تالا بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور تالا بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن تالے کے مقابلے میں اس تالے کو کھولنے والی چابی بڑی چھوٹی ہوتی ہے۔ لیکن اس چابی کا کمال یہ ہے کہ وہ چابی لگنے کے بعد اس چابی کے برکت سے پورا گھر کھل جاتا ہے۔
اس چابی کی برکت سے پورا گھر کھل گیا۔ یہ چابی سوچ ہے، اگر یہ سوچ کی چابی ہماری مثبت ہو جائے تو باپ کا در بھی کھل جائے، ماں کا در بھی کھل جائے، بیوی کا در بھی کھل جائے، میں شوہر ہوں شوہر کا در بھی کھل جائے، بھائی کا در بھی کھل جائے، معاشرے کا در بھی کھل جائے۔ فرمایا نا جب تمہاری سوچ مثبت ہو جائے گی اور دنیا کے سارے گھر تمہارے لیے کھل جائیں گے تو میں رحمان ہوں، میں اپنا در بھی تمہارے لیے کھول دوں گا۔ مثبت سوچ سے دنیا میں گھر اور آخرت میں در کھل جاتا ہے، اور منفی سوچ سے دنیا میں گھر اور آخرت میں در پر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ اور بالکل آخری بات، میں 2 آدمی جیل میں تھے تو 5-6 مہینے وہ تہہ خانے میں تھے۔ 5-6 مہینے تہہ خانے کے بعد جیلر نے انہیں باہر نکالا، اور نکالنے کے بعد یہ انتہائی اہم نقطہ ہے آخری، اس کو اپنے ساتھ نوٹ بھی کر لوں۔ باہر جب نکالا تھوڑی دیر کے لیے تاکہ یہ آکسیجن لے لے کہیں مر نہ جائے، تو ٹہلتے رہے گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے بعد پھر اپنے اس میں چلے گئے اپنے تہہ خانے میں۔ تو ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ بھائی باہر تو ایسے لگ رہا تھا جیسے بارش برسی ہے۔ اس نے کہا ہاں بارش لگ رہا تھا، بارش برسی۔ آپ نے کیا محسوس، کیسے محسوس کیا؟ کہا جگہ جگہ کیچڑ تھے اور مکھیاں تھی اور مچھر تھا اور پانی تھا اور بدبو تھا، اور تو میں سمجھ گیا کہ بارش ہوئی ہے۔ تو کیا بھائی آپ نے نہیں محسوس کیا؟ اس نے کہا ہاں یار میں نے بھی محسوس کیا۔ تو کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا میں نے دیکھا ہوا میں تازگی ہے، فضا میں خوشی ہے، خوشبو پھیلی ہوئی ہے، درختوں کو دیکھا درخت دھلے ہوئے ہیں، ٹہنیاں صاف ستھری ہے، پتے سرسبز و شاداب ہے، پھول کھل رہے ہیں، میں سمجھ گیا کہ بارش ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں بارش ایک ہے لیکن ایک کی سوچ مثبت ہے، اس بارش سے اسے کھلتا پھولتا ہوا پھول نظر آتا ہے، اور جس کی سوچ منفی ہے اس بارش سے اسے کیچڑ بدبو اور مچھر نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا ہاں اپنا ڈیٹا چیک کرنے کے لیے، بالکل آخری بات، اپنا ڈیٹا چیک کرنے کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، انگوٹھا لگانے کی ضرورت نہیں، آپ کا قال اور آپ کا حال آپ کا ڈیٹا بتلاتا ہے۔ محمود غزنوی نے تخت بچھایا اور سارے لوگوں کو جمع کر دیا، وزیروں مشیروں کو، اور کہنے لگا کہ ہے کوئی آدمی کہ حضرت خضر سے میری ملاقات کروائے۔ تو ایک بوڑھا آدمی اٹھا اور اس نے کہا میں آپ کو حضرت خضر سے ملاقات کروا دیتا ہوں۔ کہا کب؟ کہا 6 مہینے کا آپ نے مجھے راشن دینا ہوگا، 6 مہینے میں دریا کے کنارے کچھ پڑوں گا، اس کے بعد ملاقات ہو جائے گی۔ خلاصہ 6 مہینے گزرے، وہ آ گیا لیکن نہیں ہو سکا۔ پھر محمود نے پوچھا کیا؟ بولا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، 6 مہینے اور چاہیے، اور 6 مہینے اور گزارا، پھر 6 مہینے کے بعد آیا۔ خلاصہ جب جمع ہو گیا، محمود غزنوی ساری دنیا کا بادشاہ ہے، تخت بچھایا ہوا ہے، سارے دنیا کے وزیر مشیر گورنر سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعلان کیا کہ وہ بڈھا سامنے آ جائے جس کو 1 سال میں نے تنخواہ دی ہے، اس کے گھر میں راشن بھیجی ہے، آج وہ میرا خضر سے ملاقات کروائے گا۔ وہ آیا تو خضر نے، اس نے محمود غزنوی نے پوچھا کہ ہاں آپ کب ملاقات کراؤ گے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں غریب فقیر مسکین آدمی ہوں، میں کون ہو تم آپ کی ملاقات کروانا؟ تو کہا آپ نے جو کہا تھا۔ کہا وہ تو اس لیے کہا تھا میرے بچے بھوکے تھے، میں نے کہا چلو اس بہانے سے 1 سال کا راشن تو مل جائے گا۔ اب اس پر اس نے اپنے دائیں ایک بیٹے ہوئے ایک وزیر سے پوچھا، میری بیٹیوں ذرا جملے کو غور سے سنو۔ وزیر سے پوچھا کہ وزیر موصوف اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس نے کہا اس نے تو بادشاہ سلامت کو دھوکہ دیا ہے اور اس کی گردن اڑانی چاہیے۔ مجمع سے لاکھوں کا مجمع، ایک سفید ریش بابا کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا اس شخص نے صحیح جواب دیا، بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ دوسرے سے پوچھے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ کہا اس کو کتے کے ساتھ باندھنا چاہیے۔ تیسرے سے کہا اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس پر بھی وہ بابا نے کہا کہ اس کا جواب بالکل درست ہے، کوئی نیا نویلا بابا تھا۔ تیسرے سے پوچھا کہ اس کو کتے کے ساتھ باندھ لو، اس پر بھی وہ بابا کھڑا ہوا مجمع میں کہ اس نے صحیح جواب دیا۔ اور چوتھے سے پوچھا وزیر سے کہ کیا سزا ہو؟ اس نے کہا اس کا چمڑا اتار دو۔ وہ بابا کھڑا ہو گیا، کہا اس کا جواب سب سے اچھا ہے۔
آخر میں آتے آتے ایاز بیٹا ہوا تھا، ایاز سے پوچھا کہ ایاز اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، مشرق مغرب شمال جنوب میں آپ کی حکومت ہے، ساری دنیا کھاتی پیتی ہے، اس غریب کے بچوں نے 1 سال کھایا تو کیا آپ کے خزانے میں کمی آئی؟ معاف کر دو اس کو۔ اس پر وہ بابا کھڑا ہوا، کہا اس کا جواب بھی درست ہے۔ محمود نے کہا اس سے تو بعد میں نمٹیں گے، تو ذرا کھڑا رہے، تو کون ہے؟ اس نے بھی صحیح کہا، اس نے بھی تو یہ تو سب نے صحیح کہا۔ کہا آپ کو کیسے پتا؟ کہا یہ جو پہلا وزیر آپ کا ہے جس نے کہا کہ اس کی گردن اڑا دو، تو اس کا ابا آپ سے پہلے بادشاہ کے ہاں جلاد تھا، یہ جلاد کا بیٹا ہے، یہ اپنا ڈیٹا بتلا رہا ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں، تو آپ نے جلاد کے بیٹے کو وزیر بنایا ہے۔ یہ جو دوسرا ہے اس کا باپ بادشاہ کے کتوں کو دھوتا تھا، نہلاتا دھلاتا تھا، اس نے اپنا ڈیٹا بتلایا۔ یہ تیسرا جو وزیر ہے یہ قصائی ہے، اس کا ابا گائے بیلوں سے چمڑے اتارا کرتا تھا، اور یہ جو چوتھا آپ کا وزیر ہے یہ تو سید زادہ ہے، اس نے اپنا ڈیٹا بتلایا۔ تو ایاز نے روتے ہوئے کہا بابا جی تو نے آج میرا پردہ چاک کر لیا، میں بھی تیرا پردہ اتارتا ہوں۔ کہا محمود صاحب یہی ہے حضرت خضر۔ تو کہا میں نے اس لیے یہ بتلایا کہ قال سے آدمی کے ڈیٹے کا پتہ چل جاتا ہے۔ تو ہم اور آپ بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ایک معاشرے میں جانے کے لیے۔ اب لوگوں کی نظریں آپ کی طرف ہے، آپ بولیں گے وہ تولیں گے، اگر آپ نے تول کے بولا ہے تو وہاں تول میں صحیح نکلے گا، اور اگر آپ نے تول کے نہیں بولا تو وہاں تول میں گھاٹا پاؤ گے۔ تو آپ نے بولنا ہے، اس نے تولنا ہے، آپ نے کرنا ہے، اور معاشرے نے دیکھنا ہے۔ ابھی تک آپ اپنے عمل کو خود دیکھتی تھی، اب آپ کے عمل کو آپ کے گھر میں جس حیثیت سے بھی آپ جائے گی، معاشرے میں آپ کی جو بھی حیثیت ہوگی، کریں گے آپ، دیکھیں گے اور بولیں گے آپ، تولیں گے اور۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جس طرح پہلے سیشن میں اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ بعد والے سیشن میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اور ان چیزوں کو لینے کے لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اس سلسلے میں اپنی نسبت کو جوڑ لیں مولانا فضل سبحان صاحب سے، اور جو یہاں اذکار اور وظائف اور اس طرح دل کی دنیا کی بات ہوتی ہے اس میں جڑے رہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے اتنی محنت سے کمایا ہے اس کمائی کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، آپ کے بعد والے آنے والی زندگی کے لیے کامیابی کا زینہ بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔